السلام علیکم ناظرین، آج اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحریری امتحان میں نئی تبدیلیاں کون سی ہیں اور جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے پینڈیمک کے بعد جو ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کا جو پیٹرن ہے وہ کس طریقے سے تبدیل ہو چکا ہے۔ ریسنٹلی جو پی پی ایس سی کی طرف سے پیپر کنڈکٹ کیے گئے ہیں ان کے پیٹرن کو سامنے رکھ کر یہ پوائنٹس جو ہے نا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ نمبر 1 دیکھیں کہ چینجنگ ٹرینڈز جو کہ پی پی ایس سی میں ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے آپشن ڈی اپروچ کو جو ہے نا وہ اپنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا وہ آپشن ڈی اپروچ ہوتی تھی لیکن اس میں سمپل جو آنسر ہوتا تھا وہ دیا جاتا تھا۔ دوسرا جو پوائنٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں وہ ٹائمنگ آف دا پیپر کے حوالے سے ہے، اور تیسرا پوائنٹ ہم اس میں جو انکلوڈ کیا ہے پی پی ایس سی نے وہ ہے فنگر پرنٹس جو اٹینڈنس میں لیے جاتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ وہ انٹیلیجنٹ اپروچ ہے جس کے تحت آپ کو جو پیپر ہے وہ اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ تو باری باری ہم ان پوائنٹس کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 دیکھیں کہ پہلا جو چینجنگ ٹرینڈ ہے وہ پیپر ٹائمنگ کے حوالے سے ہے۔ پیپر ٹائمنگ میں اگر ہم بات کریں تو پہلے جو پیپر کنڈکٹ ہوتے تھے وہ 100 ایم سی کیوز جو ہے نا آپ کو 90 منٹس کے اندر سالو کرنے ہوتے تھے، لیکن اب پی پی ایس سی نے اپنا پیٹرن چینج کر دیا ہے اور اب آپ کو 100 ایم سی کیوز 120 منٹس کے اندر یعنی پورے 2 گھنٹے آپ کو دیے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان جو 100 ایم سی کیوز کا پیپر ہے اس کو اٹیمپٹ کریں۔ تو صاف ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیپر جو ہے نا وہ اس طریقے سے ٹرکی اور ٹف ہو سکتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو میکسیمم ٹائم جو ہے نا وہ دیا جائے تاکہ وہ سوچ سمجھ کے اس پیپر کو اٹیمپٹ کریں۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ ہے فنگر پرنٹس جو اٹینڈنس کے اندر نیا جو ٹرینڈ انکلوڈ ہوا ہے وہ سیکیورٹی اور ٹرانسپیرنسی کو بہتر کرنے کے لیے صاف ظاہر پی پی ایس سی نے اڈاپٹ کیا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پیپر دینے جاتے ہیں تو آپ جو اٹینڈنس شیٹ ہوتی ہے اس میں جب آپ اپنے سائن کرتے ہیں تو اس سائن کے ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کا فنگر پرنٹس بھی لیا جاتا ہے تاکہ ان کے اپنے سیکیورٹی سسٹم اور ٹرانسپیرنسی کو بہتر بنایا جا سکے، اور یہ بات کینڈیڈیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے اور میرٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی مفید ہے۔ اس سے کینڈیڈیٹس کے اندر کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوگا اور سسٹم کے اندر بھی شفافیت آئے گی۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ دیکھیں کہ کون سا ہے۔ اگلا ٹرینڈ جو ہے نا وہ ہے انٹیلیجنٹ اپروچ جو کہ پی پی ایس سی نے اب اڈاپٹ کی ہے گزشتہ 10-12 پیپرز میں۔ وہ ہے کہ جو پہلے گیس اور تکا لگایا جاتا تھا اس کی انہوں نے حوصلہ شکنی کرنے کے لیے پیپر کو اس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے ڈیزائن کیا ہے کہ اب جو اسٹوڈنٹ ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کم از کم سوچنا پڑتا ہے کہ وہ آپشن اس میں کون سا ہے۔ تو ایگزامپل کے ساتھ ہم اس کی وضاحت اس طرح کریں گے کہ دیکھیں کہ لائٹ ٹیکس ہاؤ مچ ٹائم ٹو ریچ ایٹ ارتھ، تو اس میں جو پہلا آپشن انہوں نے دیا ہوا تھا وہ 8 سیکنڈز کا تھا، یہاں پہ جو ہے نا 8 منٹ لکھا ہوا ہے، تو 8 سیکنڈ کا آپشن تھا اور 8 منٹس کا آپشن تھا ہی نہیں۔ تو اسٹوڈنٹس میں یعنی کہ جنہوں نے تھوڑی سی جلدی کی تو انہوں نے فوراً جو ہے نا وہ 8 سیکنڈ والے آپشن کے اوپر ٹک کر دیا، حالانکہ یہ 8 منٹس اور 20 سیکنڈ لیتی ہے لائٹ جو ہے نا وہ ارتھ تک پہنچنے میں۔ حالانکہ دیکھیں یہ کویسچن بڑا ایزی اور کامن تھا لیکن اس کو ٹرکی وے کے اندر اس طرح پوچھا گیا کہ جنہوں نے جلدی سے ٹک کر دیا، سوچا نہیں اس آپشن کے اوپر، حالانکہ اس میں آپشن موجود ہی نہیں تھا اور آپشن ڈی یعنی کہ نن آف دیز والا آپشن اس میں تھا، تو اس تھوڑی سی جلدی کی وجہ سے بہت سارے کینڈیڈیٹس جو ہے نا انہوں نے اس کا غلط آپشن چوز کیا۔ تو اس انٹیلیجنٹ اپروچ کو دیکھیں کہ دوسری وضاحت کے ساتھ ہم اس طرح آپ کو بتائیں گے کہ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا واز ڈائیڈ ان، یعنی کہ پھر آپشن تھے مکہ، مدینہ، ابوا یا نن آف دیز، تو اس میں آپشن جو تھا نا وہ ابوا تھا۔ حالانکہ اگر اس کویسچن کا جیوگرافیکل انالیسس کیا جائے تو ابوا جو ہے نا وہ جو مکہ ہے اس کی ٹیریٹری میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، تو اس میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا اور وہ وہیں پہ جو ہے نا وہ مدفین ہیں۔ یعنی کہ وہ کینڈیڈیٹس جن کو ایگزیکٹ اس کے بیک گراؤنڈ نالج کا پتہ تھا اور اس کو انہوں نے تھوڑی بہت ہسٹری پڑھی ہوئی تھی تو انہوں نے ایگزیکٹ آپشن لگایا
ادروائز تکے سے یہ سوال حل ہونے والا نہیں تھا۔ نیکسٹ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جو آپشن ڈی اپروچ اب پی پی ایس سی کی طرف سے جو اڈاپٹ کی گئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں بہت سارے کینڈیڈیٹس جو ہے نا انہوں نے، کیونکہ ان کے مائنڈ میں نہیں تھا اس آپشن ڈی کی اپروچ کے بارے میں، تو انہوں نے تھوڑی سی جلد بازی کا مظاہرہ کر کے اپنا ان کا جو آنسر تھا اس کو غلط کر دیا۔ تو حالانکہ آپشن ڈی اپروچ اب نئی اپروچ ہے اور بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ بھی اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ پہلے جو آپشن ڈی ہوتا تھا وہ نارملی جو یعنی کہ گیون آپشن ہوتے تھے سمپل سے، ان میں جو ہے نا آپشن ڈی جو ہے نا وہ ان 3 کی طرح ہوتا تھا، اور آپ نے ان جو ہے نا ان چاروں میں سے کسی ایک کو ٹک کرنا تھا۔ لیکن اب ہر ایک کوشچن کے ساتھ جو ہے نا پورے پیپرز میں آپشن ڈی جو ہے نا وہ نن آف دیز کے طور پر پوچھا جاتا ہے۔ تو سمپلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو 3 آپشن گیون ہیں ان میں یہ جو چوتھا آپشن ڈی ہے نن آف دیز، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کو ٹیکل کرنے کا ایزی وے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ شور ہیں کہ ان تینوں آپشن میں سے جن میں جواب دیا گیا ہے اگر ایگزیکٹ آپ کو آتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ان تینوں آپشن پہ غور کرنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے آپشن ڈی کے اوپر کہ کیا یہ جواب ہو سکتا ہے، کیونکہ پریویس پیپر میں بہت سارے جو سوالات تھے ان کا جواب آپشن ڈی تھا۔ مثال کے طور پر یہ ایک کویشچن پوچھا گیا ہے کہ البرٹ آئنسٹائن واز آپشن اے میں سائنٹسٹ تھا، آپشن بی میں کازمولوجسٹ، اور آپشن سی میں پولیٹیکل لیڈر، اور آپشن ڈی میں نن آف دیز۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو البرٹ آئنسٹائن ہیں وہ تو تھیوریٹیکل فزسٹ تھے، تو اس کا آپشن ڈی ٹھیک ہے، لیکن اس میں سائنٹسٹ آپشن بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ وہ اوور آل اگر تھیوریٹیکل فزسٹ کو دیکھا جائے تو وہ سائنٹسٹ کے کیڈر میں آئیں گے۔ تو ناظرین یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو آپ کو مائنڈ میں رکھنے ہوں گے جب آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن یا دوسرے کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں یا اس کے پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے جائیں۔ تو یہ اپروچ میں ریپیٹ کرتا جاؤں کہ یہ جو پوائنٹس ہیں یہ آپشن ڈی اپروچ، ٹائمنگ آف دا پیپر، فنگر پرنٹس ان اٹینڈنس، اور انٹیلیجنٹ اپروچ ان اٹیمپٹنگ دا کویشچن، یہ 4 پوائنٹ اپنے مائنڈ میں رکھ کر آپ تیاری کریں اور محنت کریں اور اپنی صلاحیتوں کے اوپر یقین کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے گا۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔